لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس التاسع القسم الثامن المستثنی. بحث ہماری منصوبات کے سلسلے میں چل رہی تھی اور ان منصوبات میں سے آج ہم 8واں جو منصوبات میں سے ہے مستثنی، منصوبات کی 8ویں قسم جو مستثنی ہے اس کے بارے میں آج ہم بحث کرنا چاہتے ہیں. مستثنی کیا ہے میرے بھائیو؟ مستثنی اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا لغوی معنی ہے نکالا ہوا، نکالا ہوا، پھیرا ہوا، یہ لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مستثنی وہ لفظ ہے جس کو الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو نسبت الا اور اس کے اخوات کے ما قبل کی طرف دی گئی ہے وہ نسبت اس کی طرف نہیں ہے. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مستثنی وہ لفظ ہے جس کو الا یا اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو نسبت ما قبل کی طرف دی گئی ہے وہ نسبت اس کی طرف نہیں دی گئی ہے. جیسے مثال دیتا ہوں اپنے بھائیوں کی خدمت میں. جاءنی القوم الا زیدن. یا مستثنی کون سا ہے؟ جو الا کے بعد ہے، یعنی زید مستثنی ہے. جو نسبت الا سے ما قبل یعنی قوم کی طرف دی گئی ہے وہ نسبت زید کی طرف نہیں دی گئی ہے. جاءنی القوم، قوم میرے پاس آئی، الا زیدن سوائے زید کے، یعنی جو نسبت دی گئی ہے قوم کی طرف وہ نسبت زید کی طرف نہیں دی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں مستثنی. ٹھیک ہے میرے عزیزو، تو یہاں 3 چیزیں ہو گئیں. ایک ہے مستثنی من، ایک ہے مستثنی، ایک ہے حرف استثناء. تو مستثنی وہ ہے جو الا کے بعد ذکر کیا جائے. مستثنی من وہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے حکم سے مستثنی کو خارج کیا جائے. اور الا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف استثناء ہے. ٹھیک ہے، یہ جناب علی مستثنی کی تعریف ہو گئی. مستثنی کی آگے فرماتے ہیں جناب 2 قسمیں ہیں. مستثنی متصل اور دوسرا ہے مستثنی منقطع. مستثنی متصل اسے کہتے ہیں جو مستثنی من کی جنس سے ہو، یعنی مستثنی من میں وہ مستثنی داخل ہو لیکن الا یا الا کے اخوات کے ذریعے سے اس کو کیا کر دیا گیا ہو؟ خارج کر دیا گیا ہو. اسے کہتے ہیں مستثنی متصل. مستثنی متصل وہ ہے جو مستثنی من میں داخل ہو لیکن ہم اس کو آ کر کیا کر دیں آقا جان؟ خارج کر دیں. اس کو کہتے ہیں مستثنی متصل. جیسے پہلی والی مثال ملاحظہ فرمائی آپ نے، جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے. تو اب یہ جو زید ہے یہ قوم کا فرد ہے یا نہیں؟ جو بقیہ قوم ہے، قوم کا ایک فرد زید بھی ہے. تو زید جو ہے مستثنی من میں داخل ہے لیکن آ کر الا کے ذریعے سے اس زید کو اس سے کیا کیا گیا جان؟ خارج کیا ہے.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنائے متصل۔ پس مستثنائے متصل وہ ہے جو مستثنی من کی جنس سے ہو، یعنی اس کے اندر داخل ہو، لیکن الا یا الا کے اخوات لا کر، ٹھیک ہے، اس کو مستثنی من کے حکم سے کیا کیا گیا ہو؟ خارج کیا گیا ہو۔ جیسے مثال دیکھیے آپ نے، جانی القوم الا زیدن، زید قوم کا فرد تھا لیکن اس کو نکالا ہے اس حکم سے، جانی القوم، قوم آئی، قوم کے اوپر کیا حکم لگائے گا جان؟ آنے کا، لیکن اس حکم سے زید خارج ہے، الا زیدن، سوائے زید کے۔ دوسری جناب قسم ہے مستثنائے منقطع۔ مستثنائے منقطع وہ ہوتا ہے جو مستثنی من میں داخل ہی نہ ہو، الا کے بعد ذکر کیا جائے لیکن وہ جو ہے مستثنی من میں داخل ہی نہیں ہے، شروع سے ہی داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مستثنائے منقطع۔ جیسے جناب جانی القوم الا حمارا، توجہ فرما رہے ہو عزیزو، قوم میرے پاس آئی سوائے گدھے کے۔ اب گدھا تو قوم کا فرد نہیں ہے، گدھا الگ چیز ہے، قوم الگ ہے، ٹھیک ہے، تو اصلاً یہ حمار جو گدھا ہے یہ قوم کا فرد شروع سے ہی نہیں ہے، الا کے بعد آیا ہے لیکن اس کو ہم نے خارج نہیں کیا، یہ شروع سے ہی خارج تھا۔ تو مستثنی منقطع وہ ہوتا ہے جس کو الا کے بعد تو ذکر کیا جائے لیکن وہ مستثنی من میں داخل ہی نہ ہو، مستثنی من کی جنس سے ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع، جس کی مثال آپ کی خدمت میں دی ہے، جانی القوم الا حمارا، قوم میرے پاس آئی سوائے گدھے کے، تو یہ مستثنی منقطع ہے، ٹھیک ہے آقا جان۔ اب اس کے بعد مستثنی کے اعراب کے بارے میں ہمیں بیان کرنا چاہتے ہیں، مستثنی کے اعراب کے بارے میں فرماتے ہیں مستثنی کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں آقا جان۔ جو الا کے بعد مستثنی نہیں آ رہا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر کیا اعراب آئے گا؟ مستثنی کے اعراب کی 4 قسمیں بنا رہے ہیں۔ نمبر 1 جو پہلی صورت ہے اس میں نا میرے عزیزو مستثنی منصوب ہوتا ہے اور اس پہلی کی تقریباً 5 صورتیں بنتی ہیں، 3 بعد میں ہیں۔ مستثنی کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلی ہے، پہلی صورت جی اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں جن میں مستثنی منصوب ہوتا ہے، وہ میں بیان کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں۔ دوسری صورت جو ہے اس میں یہ ہے کہ مستثنی کو رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تیسری صورت بننی ہے وہ یہ ہے کہ مستثنی کے اوپر جو اعراب ہے وہ عامل کے لحاظ سے آئے گا، تفصیل عرض کروں گا، فقط مستثنی کے اعراب کی پہلے میں آپ کو شکل دے رہا ہوں کہ کتنا کیسے آئے گا۔ چوتھی یہ ہے کہ جو مستثنی ہے اس کے نیچے کیا آئے گی؟ جر آئے گی، مستثنی مجرور ہوگا۔ تو مستثنی کے اعراب کی کتنی قسمیں آگا جان؟ 4۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مستثنی منصوب ہوتا ہے، دوسری یہ ہے کہ مستثنی پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنی کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ عامل کے لحاظ سے آئے گا، جیسا عامل ہوگا ویسا اس کے اوپر نا اعراب ہوگا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جو مستثنی ہے وہ کیا آگا جان؟ مجرور ہوتا ہے۔ یہ ایک اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مستثنی کے اوپر یہ 4 اعراب ہوتے ہیں۔ اب جناب تفصیل میں جاتے ہیں کہ مستثنی کی جو پہلی صورت ہے ان 4 صورتوں میں، اس پہلی صورت کی 5 صورتیں بنتی ہیں۔
5 جگہیں 5 صورتیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، پہلی صورت کی، دوسری تیسری اگلی الگ ہیں، پہلی کی 5 صورتیں ہیں جن میں مستثنیٰ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ کیسے بلا؟ نمبر 1، مستثنیٰ الا کے بعد ہو، مستثنیٰ الا کے بعد ہو، کلام تام ہو، موجب ہو۔ کلام تام سے کیا مراد ہے؟ کلام تام سے مراد یہ ہے کہ مستثنیٰ من ہو جو ہے کلام میں ذکر ہے، مستثنیٰ من کلام میں ذکر ہے۔ اور موجب ہو کا معنی یہ ہے یعنی یہ کلام کے شروع میں نفی بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے، اس کے شروع میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، یہ معنی ہے موجب کا۔ اگر مستثنیٰ الا کے بعد ہو، کلام تام ہو، موجب ہو، تام آپ کو بتائیے، تام کا مطلب ہے مستثنیٰ من کا ذکر ہے، موجب ہے یعنی اس کے شروع میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، یہ ایک صورت آگے جان۔ 2، مستثنیٰ منقطع ہو، اس میں کوئی باقی وہ شرط نہیں ہے، موجب ہو کلام غیر موجب ہو، یہ دیکھنا ہے کہ مستثنیٰ کیا ہے؟ منقطع ہو۔ منقطع پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ مستثنیٰ جو مستثنیٰ من کی جن سے نہ ہو اسے کہتے ہیں نا مستثنیٰ منقطع، مستثنیٰ منقطع ہو۔ 2، تیسری صورت میرے عزیز بھائیو یہ بنتی ہے کہ مستثنیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ مستثنیٰ جو ہے اس سے پہلے کیا ہو؟ مستثنیٰ من پر مقدم ہو۔ کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہوں مستثنیٰ من پہلے ہوتا ہے نا، مستثنیٰ بعد میں ہوتا ہے۔ اب یہاں اس جگہ پہ ایسا نہیں ہے، مستثنیٰ مقدم ہے مستثنیٰ من پر، مستثنیٰ پہلے چلا گیا ہے مستثنیٰ من پر۔ 3 صورتیں بن گئیں، اور چوتھی صورت میرے عزیزو یہ ہے کہ جب مستثنیٰ ادا خلا کے بعد ہو، اکثر نحویوں کی نظر میں، ٹھیک ہے، چوتھی۔ اور 5ویں صورت ہے ما خلا ما ادا لیسا ولا یکونوں کے بعد، جب مستثنیٰ آئے گا تو منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 صورتیں اس پہلی کی بنی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس پہلی صورت میں 5 جو صورتیں بنی ہیں اس پہلی میں، ان میں مستثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ، مستثنیٰ الا کے بعد ہو، کلام تام ہو، موجب ہو۔ 2، مستثنیٰ منقطع ہو۔ نمبر 3، مستثنیٰ جو ہے مستثنیٰ من پر مقدم ہو۔ نمبر 4، مستثنیٰ کیا ہے؟ خلا ادا کے بعد ہو۔ نمبر 5، ما خلا ما ادا لیسا کے بعد ہو مستثنیٰ کان منصوبہ۔ تو مستثنیٰ ان 5 صورتوں میں کیا ہوگا میرے عزیز بھائیو دوستو؟ منصوب ہوگا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مستثنیٰ الا کے بعد ہو، مستثنیٰ دوسری صورت بیان کر رہا ہوں، مستثنیٰ الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، اور مستثنیٰ من ہو، مذکور ہو۔ مستثنیٰ الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، اور مستثنیٰ من ہو، مذکور ہو، تو یہاں جناب علی مستثنیٰ پر 2 اعراب پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے کا مستثنیٰ من سے بدل بنا کر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ اس صورت کو تکرار کر دوں اجازت ہو تو، اگر کیا مستثنیٰ الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، اور مستثنیٰ من ہو، مذکور ہو، تو اس صورت میں جو مستثنیٰ ہوگا اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، بدل بنا کر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے مستثنیٰ مفرغ ہو۔ مستثنیٰ مفرغ کا کیا معنی ہے؟ یعنی مستثنیٰ الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، اور مستثنیٰ من ہو، ذکر نہ ہو،
تو اس جگہ کے اوپر مستثنا کے اوپر جو اعراب آئے گا عامل کے لحاظ سے آئے گا۔ اگر عامل رفعی ہے تو اس پر رفع آئے گا، عامل نسبی ہے تو نصب آئے گی، عامل جری ہے تو جر آئے گی۔ جیسے جناب علی دیکھیں ما جانی الا زیدن، مستثنا پہ زیدن پڑھا ہے، کیوں بھائیو؟ کیونکہ جاء فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کیا چاہتا ہے جان؟ فاعل چاہتا ہے، تو اس کے مطابق مستثنا کو اعراب دیا زیدن۔ ما رأیت الا زیدن، جب رأیت تو آ گیا تو یہ فعل فاعل ہے، جب فعل فاعل ہے تو اس کو کیا چاہیے گا جان؟ مفعول چاہیے۔ تو آگے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ الا زیدن، ما مررت الا بزیدن، زید کے نیچے کسرہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ جر آ گئی ہے، زید کے پیچھے با حرف جر ہے، اس وجہ سے عامل کے لحاظ سے اس کے اوپر اعراب آئے گا۔ اگر مستثنا مفرغ ہو، ٹھیک ہے، مستثنا مفرغ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کے اندر مستثنا منہ ذکر نہیں ہوتا۔ مستثنا منہ ذکر نہ ہونا تو اس کو کہتے ہیں مستثنا مفرغ، ٹھیک ہے۔ مفرغ کو مفرغ کیوں کہتے ہیں؟ مفرغ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی فارغ کیا ہوا، کیونکہ مستثنا من ہوتا نہیں ہے تو اس کا جو عامل ہے نا وہ فارغ ہو جاتا ہے مستثنا من سے، کیونکہ وہ ہے نہیں، تو یہ اس در سے فارغ ہو کر کس میں عمل کرتا ہے؟ مستثنا میں عمل کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مستثنا مفرغ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا عامل مستثنا من سے فارغ ہو گیا ہے اور آگے عمل کر رہا ہے۔ مستثنا مفرغ وہ ہے کہ الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، مستثنا من ہو، ذکر نہ ہو، ذکر نہ ہو، ذکر نہ ہو، بڑی مہم بات ہے۔ مستثنا من ہو، اس کے اندر ذکر نہیں ہوگا مفرغ کے اندر، تو مستثنا کا اعراب عامل کے لحاظ سے آئے گا۔ اگر عامل رفعی ہے تو رفع دیں گے، نسبی ہے تو نصب دیں گے، جری ہے تو جر دیں گے، جیسا مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ 3 صورتیں ہو گئیں اگر جان۔ چوتھی صورت جو مستثنا کی ہے وہ مستثنا مجرور ہوتا ہے۔ اگر مستثنا غیر سوا حاشا کے بعد ہو تو مجرور ہوتا ہے۔ اگر مستثنا سوا غیر حاشا کے بعد ہو تو مستثنا کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ جان کیا ہے؟ جر آئے گی۔ جیسے جاءنی القوم غیر زیدن، سوا زیدن، حاشا زیدن، دیکھا آپ نے غیر زیدن پڑھا، سوا زیدن، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ مستثنا کو غیر سوا جر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ تو یہ جناب علی مستثنا کے اعراب کی جو صورتیں ہیں وہ 4 بنتی تھیں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ میں یہاں تک آپ کی خدمت میں ترجمہ کروں گا اور بعد میں جو ہے آگے والا مطلب بیان کروں گا۔ لیکن عرض خدمت ہے کہ ایک لحظے کے لیے پھر توجہ فرما لیں، اس میں جو ہے آج کے جلسے میں آتے ہی حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے آپ کی خدمت میں کیا بیان کیا ہے؟ مستثنا کی تعریف کی ہے کہ مستثنا کا لغوی معنی ہے نکالا ہوا، پھیرا ہوا، اصطلاحی معنی یہ ہے وہ لفظ ہے جس کو الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو نسبت الا سے پہلے والے مستثنا من کی طرف ہے وہ اس کی طرف نسبت نہیں ہے۔ پھر جناب علی بیان کیا کہ مستثنا کی کتنی قسمیں ہیں؟ جناب 2، مستثنا متصل، مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل وہ ہوتا ہے جو مستثنا من میں داخل ہو لیکن اس کو الا یا اخوات کے ذریعے خارج کیا گیا ہو۔ مثال دی تھی یعنی القوم الا زیدن۔ اور مستثنا منقطع وہ ہوتا ہے جو مستثنا من میں داخل ہی نہ ہو، الا کے بعد تو لیکن وہ شروع سے داخل ہی نہیں تھا۔ یعنی القوم الا حمارن، بتایا کہ گدھا قوم کا فرد ہی نہیں تھا، مستثنا منقطع۔ اس کے بعد کیا کیا؟ مستثنا کی تعریف، مستثنا کی اقسام کے بعد مستثنا کا اعراب بیان کیا ہے۔ ٹوٹل مطلب ہی 3 بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مستثنا کی تعریف بیان ہوئی ہے، مستثنا کی اقسام بیان ہوئی ہے، مستثنا کا اعراب بیان کیا ہے کہ مستثنا کا جو اعراب ہے وہ جناب اس کے اوپر 4 طرح کے اعراب آ سکتے ہیں۔ جو پہلی صورت بنائی ہے اس کی آگے 5 صورتیں ہیں جہاں مستثنا منصوب ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، دوسری صورت کے اندر مستثنا کے اوپر رفع بھی پڑا، نصب بھی پڑی ہے۔ تیسری جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ مستثنا کے اوپر جو اعراب آئے گا عامل کے لحاظ سے آئے گا، عامل رفعی تو رفع، نصبی تو نصب، جری تو جر آئے گی۔ چوتھی صورت یہ بنائی تھی کہ مستثنا مجرور ہوتا ہے جب غیر سوا حاشا وغیرہ کے بعد ہو، تو مستثنا کے اوپر آقا جان 4 قسم کے اعراب جو ہے نا آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال آپ کی خدمت میں کہ آقا جان یہ جو مستثنا ہے اس کو منصوبات میں کیسے آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں، جب کہ ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ مستثنا کے اعراب کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت میں منصوب ہے، دوسری صورت میں نصب بھی ہے، رفع بھی ہے، تیسری صورت میں عامل کے مطابق ہے، چوتھی صورت میں مجرور ہوتا ہے۔ مستثنا کا اعراب ایک جیسا نہیں ہے، 4 صورتیں ہیں، تو آپ اس مستثنا کو منصوبات میں کیسے شمار کر رہے ہیں؟ سوال سمجھے نا جان؟ جواب عرض خدمت یہ ہے کہ نسبی حالت کو غلبہ دے دیا گیا ہے باقی صورتوں کے اوپر، یعنی وہ صورت جو مستثنا کی منصوب ہے نا اس کو باقیوں کے اوپر کیا دیا ہے؟ غلبہ دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک بات افعال مقاربہ میں بھی کرتے ہیں، اگر آپ کی کو مطلب انشاءاللہ یاد ہوگا، وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ شروع کے لیے آتے ہیں، یہ اس کے لیے آتے ہیں، یہ اس کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب کو نام افعال مقاربہ کا جو دیا گیا تھا وہاں بھی بطور غلبہ جو ہے جو قریب کے لیے آتے تھے ان کو غلبہ دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی بطور غلبہ بھی نام دے دیا جاتا ہے۔ توجہ فرما لیں، پھر میں بعد والا مطلب عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع القسم الثامن المستثنى۔ مستثنی کی تعریف کریں جی۔ وَهُوَ لَفْظٌ يُذْكَرُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخْوَاتِهَا لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا يُنْسَبُ إِلَى مَا قَبْلَهَا۔ مستثنی وہ لفظ ہے جس کو الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے۔ اخوات کیا ہیں اگر جان آپ نے جانے ہیں، ادا، خلا، ما خلا، ما ادا، لیس، لا یکون، یہ اس کے اخوات ہیں۔ الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے، کیوں؟ لام علت ہے۔ لیعلم انہ لا ینسب الیہ ما ینسب الی ما قبلہا، تاکہ معلوم ہو جائے انہ لا ینسب الیہ، اس کی طرف نسبت نہیں دی گئی ہے، ما ینسب الی ما قبلہا، جو الا کے ما قبل یعنی مستثنی من کی طرف دی گئی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، ہوا ٹھیک ہے اگر جان مبتدا، عَلَىٰ قِسْمَيْنِ خبر بنا لیں۔ ہوا عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، مستثنی کی 2 قسمیں ہیں، متصل، پھر یہ خبر بنائیں گے احدہما بنا کے، احدہما ایک ان میں متصل ہے، متصل یعنی مستثنی متصل۔ یہاں وہ جو میں نے تعریف کی ہے نا، یہ عبارت تھوڑا سا فرق ہے، مطلب وہی ہے متصل۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ ما اخرج عن المتعدد بإلا وأخواتها۔ مستثنی متصل وہ ہے ما اخرج عن المتعدد، جس کو متعدد سے خارج کیا گیا ہو، الا اور اس کے اخوات کے ذریعے سے۔ نحو جانی القوم الا زیدن، قوم میرے پاس آئی دیوائے زید کے، تو میرے عزیزو یہ جو مستثنی متصل ہے وہ اس میں کون اس مثال میں؟ زید ہے، جس کو متعدد سے خارج کیا گیا ہے۔ قوم کے فرد زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اس قوم کے جو متعدد فرد ہیں ان سے زید کو کیا کیا ہے؟ نکالا گیا ہے۔ متصل کیا ہے؟ وَهُوَ مَا أُخْرِجَ عَنِ الْمُتَعَدِّدِ بِإِلَّا وَأَخْوَاتِهَا۔ مستثنی متصل وہ ہے جس کو متعدد سے خارج کیا گیا الا اور اس کے اخوات کے ذریعے سے۔ نحو جاءنی القوم الا زیدن، تو زید کو قوم سے نکالا گیا ہے، قوم متعدد فرد رکھتی ہے۔ او منقطع، یہ بھی خبر بنا لیں ثانیہما منقطع۔ مستثنی منقطع کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا غَيْرَ مُخْرِجٍ عَنْ مُتَعَدِّدٍ۔
مستثنی منقطع وہ ہے جو الا کے بعد مذکور ہو، غیر مخرج عن متعدد در حالانکہ متعدد سے خارج نہ ہو۔ منقطع وہ ہے جو الا کے بعد ہو لیکن غیر مخرج عن متعدد متعدد سے خارج نہ ہو۔ کیوں آگے جان؟ لعدم دخولہ فی المستثنی من، لعدم دخولہ کیونکہ مستثنی داخل نہیں ہے، فی المستثنی من، مستثنی من میں داخل ہی نہیں ہے۔ نہ وہ جیسے جانی القوم الا حمارن، قوم میرے پاس آئی سوائے گدھے کے۔ تو بہتر جانتے ہیں آپ عزیز سمجھدار ہیں کہ یہ جو حمارن ہے یہ قوم کا فرد ہی نہیں ہے، نہ کہ اس کو ہم نے نکالا ہے، یہ داخل ہی نہیں ہے قوم جو مستثنی من ہے۔ وعلم، آپ جان لیں، ان اعراب المستثنی علی اقسام، ٹھیک ہے، اوپر والی عبارت میں مستثنی کی تعریف، مستثنی کی اقسام، ابھی مستثنی کا اعراب بتا رہے ہیں۔ وعلم، آپ جان لیں، ان اعراب المستثنی، اعراب المستثنی مضاف الیہ مل کر ان کا اسم علی اقسام خبر۔ وعلم ان اعراب المستثنی علی اقسام، آپ جان لیں کہ مستثنی کے اعراب جو ہے اقسام پر ہے۔ فَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ تَامٍ مُوجَبٍ، اگر کانا کے اندر ضمیر مستثنی کی طرف جا رہی ہے، اگر مستثنی بعد الا کے بعد ہو، فی کلام تام، کلام تام ہو، یعنی مستثنی من کلام ذکر ہے، موجب ہو، موجب کیا ہے؟ واہ موجب کی توضیح ہے، کلو کلام لا یکون فی اولہ نفی ولا نہی ولا استفہام، موجب ہر کلام ہے جس کے شروع میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، نہ ہو جیسے جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اسم میرا جان آپ دیکھ لیں، مستثنی الا کے بعد ہے، کلام تام ہے کیونکہ قوم ذکر ہے، مستثنی من ذکر ہے، موجب ہے یہ کیونکہ اس کے شروع میں نفی نہیں ہے۔ تو مستثنی آگے بتانا ہے، یہ صورت پہلی ہے جس میں مستثنی کیا ہونا ہے؟ منصوب، یہ ایک آگے جان۔ او منقطعا کما مرہ، یا مستثنی منقطع ہو جیسا کہ گزرا، دو صورتیں۔ او تیسری یہ ہے، او متقدما علی المستثنی من، یا مستثنی من پر مقدم ہو، نہ ہو جیسے ما جعانی الا اخاک احد، ما جعانی الا اخاک احد، اصل میں یہ تھا ما جعانی احد الا اخاک تھا، احد پہلے تھا، ما جعانی احد الا اخاک تھا، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مستثنی مقدم ہو گیا ہے مستثنی من پر، تو نسبی حالت احدن جو ہے، احدن وہ مستثنی من ہے، اخاکا مستثنی ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ مستثنی جو آپ کہہ رہے ہیں پہلی صورت میں منصوب ہوتا ہے، اس کی نسب کہاں اس جگہ پہ؟ اخاکا، جانتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اسماء ست اخ و نب نہیں تھا، تو اس کی نسبی حالت الف کے ساتھ ہے، اخا، یہ نسبی حالت ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئی اگر جان؟ 3۔ چوتھی، او کان بعد ادا و خلا عند الاکثر، یا مستثنی ادا اور خلا کے بعد ہو اکثر نحویوں کی نظر میں۔ 4 صورتیں، 5ویں یہ بنائی تھی، او کان بعد ما خلا و ما ادا و لیس ولا یکونوں کے بعد ہو، کان بعد مستثنی ما خلا ما ادا لیس لا یکونوں کے بعد ہو، نہ ہو جیسے جانی القوم ما خلا زیدن، ما خلا کے بعد آیا نا، کانا منصوباً، کانا منصوباً تو مستثنی منصوب ہوگا۔ یہ کانا منصوباً جو ہے نا، یہ ان کانا جو شرط وہاں سے شروع ہوا تھا، یہ کانا منصوباً جو ہے یہ جناب علی اس کی شرط کی جزا ہے، ایک مرتبہ صرف عبارت کے لحاظ سے۔ ان کان بعد الا فی کلام تام او منقطعا
او متقدمن علی المستثنا او کان بعد ادا و خلا عند الاکثر او کان بعد ما خلا ولیس ولا یکون کان منصوبہ۔ اس پہلی صورت کی جو 5 بنی ہیں صورتیں، ان میں کانا منصوبہ مستثنا منصوب ہوگا۔ کانا منصوباً جو ہے یہ جزا ہے آگا جان کس کی؟ ان کانا سے لے کر جو آگے تک 5 صورتیں بنی ہیں نا ان کی یہ جزا ہے۔ ان کانا بعد الا فی کلام تام موجب او منقطع او متقدما او کان بعد ادا و خلا او کان بعد، یہ 4-5 صورتیں جو بنی کانا منصوبہ، ان صورتوں میں مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ ابھی جناب دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُورًا يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ النَّصْبُ وَالْبَدَلُ أَمَّا قَبْلَ۔ إِنْ كَانَ بَعْدَ إِلَّا، اگر مستثنیٰ الا کے بعد ہو، ٹھیک ہے، فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب ہو، واو حالیہ ہے، والمستثنی منہ مبتدا مذکورن جو ہے یہ کیا آگا جان، والمستثنی منہ مذکورن جو ہے یہ اس کی بننی چاہیے خبر، اور مستثنی منہ مذکور، والمستثنی منہ مذکورن، اور مستثنی منہ جو ہے کیا ہو؟ مذکور ہو، ٹھیک ہے۔ یجوز فیہ الوجہان، تو اس مستثنی میں 2 وجہیں جائز ہیں۔ یہ یجوز و جزا ہے کس کی؟ ان کانا بعد الا فی کلام غیر موجب والمستثنی منہ مذکور یجوز فیہ الوجہان، اگر مستثنی الا کے بعد ہو کلام غیر موجب ہو در حالانکہ مستثنی منہ مذکور ہو، یجوز فیہ الوجہان، تو اس مستثنی میں 2 وجہیں جائز ہیں، النصب والبدل اما قبلہ، نصب اور بدل پہلے والے سے، ٹھیک ہے۔ فقط عبارت کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ان کان مطلب شرط ہے نا، اس کی جزا یجوز فی الوجہان ہے، یہ جزا بن رہی ہے۔ وجہان یجوزو کا فاعل ہے، اور النصب والبدلو اس وجہان کے لیے سے کیا ہیں؟ وجہان سے یہ بدل ہیں۔ نحو جی آگا جان ما جانی احد الا زیدن و الا زیدن، مستثنا الا کے بعد ہے، کلام غیر موجب ہے، ما آیا ہوا ہے، مستثنی منہ مذکور ہے احدن، تو اس مستثنی میں 2 اعراب پڑے ہیں، زیدن مستثنی کا اعراب، و الا زیدن کو احدن سے کیا بنا دیں گے؟ بدل بنایا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغًا، اگر مستثنی مفرغ ہو، مفرغ یعنی بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا، اگر مستثنی الا کے بعد ہو، فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب ہو، والمستثنی منہ غیر مذکور، مستثنی منہ مبتدا غیر مذکور خبر، یہ حال بنے گا جملہ، در حالانکہ مستثنی منہ غیر مذکور ہو، کان اعرابہ بحسب العوامل، تو اس مستثنی کا اعراب عامل کے لحاظ سے ہوگا، ٹھیک ہے عزیزو۔ یہ کان اعرابہ بھی جزا ہے کس کی؟ ان کان مفرغن، جو شرط شروع ہو رہی ہے کان اعرابہ بحسب العوامل، یہ بن رہی ہے جزا۔ تقول، تم کہو گے ما جانی الا زیدن، ٹھیک ہے، مستثنی مفرغ ہے کیونکہ مستثنی منہ ذکر نہیں ہے، کلام الا کے جو ہے کلام کیا ہے؟ منفی ہے، عامل کے مطابق اس کو اعراب دیا جا، فعل ہے نا، فاعل چاہتا ہے زیدون، ما جانی الا زیدون، وما رأیت الا زیدان، زیدان پڑھا کیونکہ رأیت فعل فاعل ہے، نسب چاہتا ہے، مفعول کو نسب دی جاتی ہے، رأیت فعل فاعل ہے، مفعول چاہتا ہے نا، یہ کہنا چاہتا ہوں، تو اس کو نسب دی۔ وما مررت الا بزیدن، زیدن پڑھا با کی وجہ سے، ایک مرتبہ تھوڑا پھر، وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغًا، اگر مستثنی مفرغ ہو، مفرغ کا کیا معنی ہے؟ بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا، یعنی اللہ کے بعد ہو، فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب ہو، والمستثنی منہ غیر مذکور، مستثنی منہ مذکور نہ ہو، ریڑھ کی ہڈی ہے یہ، مستثنی منہ غیر مذکور، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ کان اعرابہ بحسب العوامل، اس مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا، تو عرض کر چکا ہوں ان کان مفرغن شرط، کان اعرابہ جزا ہے۔ تقول ما جانی الا زیدن، ما رأیت الا زیدن، وما مررت الا بزیدن۔ آخری صورت آگا جان جو چوتھی بنتی تھی مستثنی کے اعراب کی کہ مجرور ہوتا، یہ ہے وَإِنْ كَانَ بَعْدَ غیر و سوا و حاشا عند الاکثر کان مجروراً،
اگر مستثنا غیر سوا حاشا کے بعد و عند الاکثر اکثر کی نظر میں کانا مجروراً تو مستثنا مجرور ہوگا. یہاں بھی ان کانا شرط ہے، کانا مجروراً جزا ہے. نحو جیسے اگر جانی القوم غیر زیدن، قوم آئی سوائے زید کے، تو غیر کے بعد کیا پڑھا ہے؟ زید جو مستثنا جر پڑھی ہے نا، یہی پڑھنا چاہ رہے ہیں. و سوا زیدن و حاشا زیدن. موفق باشی میرے عزیزو، خداوند متعال آپ کی حفاظت فرمائے، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.